اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الحنین المکین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وعلماء امتہ وصلحاء ملتہ واتقیاء دینہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے شیطان کو جب اپنی بارگاہ سے نکال بار پھینکا اور اسے حکم دیا کہ وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ سے دور دفع ہو جائے، تو شیطان نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ، جب میں راندہ درگاہ ہو چکا ہوں اور تیرے غیظ و غضب کا بھی شکار ہو چکا ہوں، تو مجھے کچھ قوت بھی عطا فرما دے، طاقت بھی عطا کر دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے طلب کرنے پر ایک تو اس کو لمبی زندگی عطا کر دی، اور وہ آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا، اور دوسری اس کی قوت یہ ہو گئی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس طرح انسان کے جسم اور وجود کے اندر خون گردش کرتا ہے، ویسے ہی اس خون کے ساتھ شیطان بھی گردش کر رہا ہوتا ہے۔ شیطان کے وسوسے بھی گردش کر رہے ہوتے ہیں، اور شیطان ویسے ہی انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے جس طرح خود انسان کے اندر کا خون جب خراب ہو جائے تو وہ انسان کو تکلیف اور بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ الشیطان جاسم علی کل ابن آدم، کہ شیطان ہر انسان کے ساتھ اور اس کے دل کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس سے چمٹا ہوا ہے، اور اسی لیے فرمایا حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک مومن اور ایک مسلمان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس ذکر کرنے سے پہلے شیطان نے اپنی سونڈ نما منہ کو لا کر کے انسان کے دل پہ رکھا ہوا ہوتا ہے۔ میرے آپ کے اور ہمارے دلوں میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں اور ان خیالات سے فتنے ظہور پذیر ہوتے ہیں، شر پیدا ہوتا ہے، یہ اسی شیطان کے اس سونڈ کے رکھے جانے کے عمل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ مومن اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے تو شیطان اپنی اس سونڈ کو باہر نکال لیتا ہے، اور اسی لیے جب آپ ذکر کرتے ہیں، اللہ کی یاد کرتے ہیں، تو خود بخود اچھے خیالات پیدا ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کی طرف اور اس کے جلالت شان کی طرف بندہ متوجہ ہونے لگتا ہے۔ لیکن جیسے ہی بندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، اس شیطان کا تسلط غلبہ وسوسے کی شکل میں اس کے دل اور دماغ پر چھا جاتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جب رات ہوتی ہے یہ شیطان آ کر کے اپنے ذریت یعنی اپنی اولادوں سمیت انسانوں کی ناک پر بیٹھ جاتا ہے، اور ناک پر اس لیے بیٹھتا ہے کہ اگر کسی کی موت کا وقت قریب آ گیا ہو اور اس وقت اس کی آخری سانسیں ہوں تو اس شخص کو گمراہ کر کے اور کفر میں مبتلا کر کے اس کا خاتمہ کفر پر کروا دے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ رات کو دعا پڑھ کر کے سویا کریں
اور صبح اٹھ کر کے دعا پڑھ کر کے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ایمان کی حالت میں رات گزارنے کی توفیق دی اور ایمان کی حالت میں دوبارہ صبح کرنے کی توفیق عطا فرمائی. کیونکہ نیند کی حالت میں انسان کی کیفیت مرے ہوئے انسان کے مشابہ ہو جاتی ہے. جس طرح مرے ہوئے انسان کو دنیا کے معاملات سے لینا دینا نہیں ہوتا، ویسے ہی نیند کی حالت میں انسان کر کیا رہا ہے، بول کیا رہا ہے، سوچ کیا رہا ہے، وہ خوابوں کی ایک دنیا بن جاتی ہے. اور جب کوئی شخص ایسی حالت میں تکلیف میں مبتلا ہو تو شیطان کی بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ اس نزع کی حالت میں، اس موت کی سختی کی حالت میں اس بندے کی زبان سے کلمہ کفر کو جاری کروا دیا جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کو یہ قوت دی، یہ طاقت دی اور یہ اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کو عطا کیا گیا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو یہ اختیار دینے کے بعد یہ بات بھی بتلا دی کہ تیری ساری قوت اور طاقت ان لوگوں پر اور ان افراد پر کارگر ہوگی جو لوگ میری یاد سے بھی غافل ہیں اور مجھ سے بھی غافل ہیں. لیکن جو میرے بندے ہیں ان بندوں کے اوپر کبھی تیرا زور نہیں چل پائے گا، تو کبھی ان کے اوپر اپنا غلبہ نہیں کر پائے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے وہ بندے، اللہ کی وہ معزز اور بابرکت شخصیات جو پوری زندگی اپنے ہر کام میں اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں، ان کا مطمع نظر دنیا سے بھی اللہ کی رضا اور دنیا کے کاموں کے ذریعے سے بھی اللہ کے رضا کا حصول ہوتا ہے. اس پر اور ان افراد پر شیطان اور اس کے چیلوں کا کوئی وار وہ نہیں چل پاتا. تو جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کو قوت عطا کی ہے اور اس کی قوت کا عالم یہ ہے، کوئی انسان مغرب میں رہتا ہو یا مشرق میں رہتا ہو، شمال میں رہتا ہو یا جنوب میں رہتا ہو، ٹھنڈے علاقوں میں رہتا ہو یا گرم علاقوں کا رہائشی اور باسی ہو، سب پر اس کی قوت، اس کا وسوسہ اور اس کی طرف سے پیدا کردہ فساد یکساں کارگر ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں ایک بندہ مومن سوچتا ہے کہ باری تعالیٰ جب اس شیطان کے پاس یہ اختیار ہے تو تیرے بندوں کے پاس پھر اختیار کا معاملہ کیا ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شیطان کی سرکوبی کے لیے، اس کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے اپنے ان بندوں کو بھیجا جو بظاہر تو عام انسان لگتے تھے، صرف عبادت کرتے ہمیں نظر آتے تھے، ہم جیسے ہی کھاتے اور پیتے تھے، لیکن اگر مقام رسالت و نبوت پر فائز ہیں تو پھر ان کی طاقت، ان کی قوت اللہ کے دشمن کے مقابلے میں کیا ہوگی، کتنی ہوگی اور کتنی عظیم تر ہوگی، انسان اس کا ادراک بھی نہیں کر سکتا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اولیاء میں سے ایسے بندوں کو کھڑا کیا، اتنے قوت والے لوگوں کو کھڑا کیا کہ شیطان نے برسوں لگائے لوگوں کی نسلوں کو گمراہ کرنے کے لیے، لیکن رب تعالیٰ نے ایک خواجہ غریب نواز کو بھیج کر کے لاکھوں کے ایمان کو محفوظ فرما دیا. ایک داتا گنج بخش کو بھیجا اور آپ کی ذات ستودہ صفات کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بر صغیر پاک و ہند کے کل مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کا ذمہ اپنے اس بندے کے ذریعے سے پورا کروا دیا. چنانچہ شیطان کی اگر قوت ہے، اس کا اختیار ہے، اس کی طاقت ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو اس شیطان کے سامنے مضبوطی سے کھڑا کیا. اور اسی لیے حضور خواجہ خواجگاں، حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ عظیم المرتبت ہستی اور وہ عظیم الشان آپ کی ذات کہ شیطان آپ کے سامنے بیچتا کیا تھا، اس کے وسوسے آپ کے سامنے اہمیت کیا رکھتے تھے، کیونکہ آپ
کی عظمت شان کا تو عالم یہ ہے کہ ایک ایک مجلس میں، اور یہ بات کس نے لکھی؟ امام ابن جوزی نے لکھی۔ امام ابن جوزی ہماری علم الحدیث کی تاریخ کا وہ سخت ترین اور کڑا آدمی ہے کہ جو کسی عام حدیث کو تو قبول ہی نہیں کرتا، عام روایت کو قبول کرنا بڑے دور کی بات ہے۔ امام ابن جوزی نے لکھا کہ آپ کی ایک ایک مجلس کے اندر 70,000 افراد تشریف فرما ہوتے تھے، اور ان 70,000 افراد میں سے 1,000 افراد کے ہاتھوں میں قلم اور دوات ہوتے، جو کچھ آپ ارشاد فرماتے اس کو لکھا جا رہا ہوتا۔ یہ علماء ہوتے جو لکھنے کا کام کرتے، اور فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ قوت، وہ طاقت اور وہ روحانی عظمت عطا فرمائی تھی کہ جب آپ گفتگو فرماتے، واعظ اور نصیحت فرماتے، ارشاد فرماتے، تو جس طرح پہلی صف میں بیٹھا ہوا شخص براہ راست آپ کی گفتگو صاف اور بالکل واضح طریقے سے سنتا، بالکل اسی طریقے سے 70,000 کے مجمع میں آخری صف میں بیٹھا ہوا انسان اور سننے والا طالب علم وہ بھی آپ کو بالکل اسی طرح سن رہا ہوتا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو یہ عظمت عطا فرمائی تھی، آپ کی یہ شان تھی، اور یہ شان اس لیے تھی کہ، اور اولیاء کی جو یہ شان ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان اللہ کے نیک بندوں کو اپنے رب کو منانا آتا ہے۔ انہیں اس بات کا پتہ ہے کہ ہمارا رب کیسے کسی بات کو قبول کرے گا، کیسے کسی بات پر راضی ہوگا، کیسے کسی بات کو تسلیم کر لے گا۔ اور اسی لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق، اپنی شان کے مطابق اپنی شان والی کرسی عظمت پر تشریف فرما ہوں گے رب تعالیٰ، اور اس وقت میں اپنی امت کی مغفرت کے لیے رب کے حضور سجدے میں چلا جاؤں گا، اور میرا سر اس وقت تک سجدے میں رہے گا جب تک میری تمام امت کی بخشش نہیں کر دی جاتی۔ اللہ کے حضور اور بارگاہ سے یہ ندا آئے گی، اے میرے محبوب آپ یہ تو بتلائیے کہ آپ اتنے آنسو بہا رہے ہیں، آپ کی ہچکیاں بندھی ہوئی ہیں، آپ رو رہے ہیں، آپ آہوزاریاں کر رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر کے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ باری تعالیٰ میں چاہتا ہوں کہ میرے تمام امت کی بخشش ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے آپ کو یہ ندا سنائی دے گی، اے میرے محبوب کھڑے ہو جائیے، ہم نے آپ کی پوری امت کو آپ کے اس رونے کے صدقے، اس دعا کے صدقے بخش دیا ہے۔ یہ ہستیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ کو منانا کیسے ہے۔ حضور غوث الاعظم جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار پروقار میں ایک خاتون آئی، کہنے لگی حضور میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئی ہوں، برسوں ہو چکے ہیں میری شادی کو، میرے ساتھ بیاہنے والی وہ بچیاں، وہ لڑکیاں جو میری ہم عمر بھی تھیں، میری ہم محلہ بھی ہیں، ان کے ہاں کسی کو اللہ نے 5 بچے عطا کر دیے، کسی کو زیادہ اور کسی کو کم، لیکن میرے ہاں میرے آنگن میں اب تک اولاد کا پھول نہیں کھل پایا ہے۔ آپ کی خدمت میں آئی ہوں کہ آپ دعا فرما دیں، کیونکہ میرے خاوند نے میری ساس کے کہنے پر مجھے اس بات کی طرف متوجہ کر دیا ہے کہ اگر آپ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوتی تو میں لا محالہ آپ کو طلاق دینے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ میں نے اب تک کا تعلق نبھایا ہے، لیکن اس کے بعد کے تعلق کو نبھانا میرے بس میں نہیں ہے، لہذا میں آپ کے پاس دعا کے لیے حاضر ہوئی ہوں کہ اگر آپ دعا فرما دیں۔ حضور غوث الاعظم جیلانی محبوب سبحانی نے اس باپردہ خاتون کے اس سوال کو سننے کے بعد رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے دست دعا کو بلند کر کے یہ عرض کی کہ اے باری تعالیٰ، یہ تیری بندی میرے پاس آئی ہے، اور یہ تیری بندی تیرے ایک بندے کے پاس چل کر کے آئی ہے، اور اس نیت کے ساتھ آئی ہے
کہ تیرا وہ کمزور اور ضعیف بندہ تیری بارگاہ میں اس کام کے لیے، اولاد کے لیے دعا کرے گا اور آپ اس دعا کو قبول فرما لیں گے۔ میں تیری بارگاہ میں اس تیری بندی کے لیے دعا کرتا ہوں۔ رب تعالیٰ کی طرف سے دل پر القاء ہوتا ہے کہ اے عبد القادر، ہم نے عشق مقدر اور عشق نصیب میں اولاد کو رکھا ہی نہیں ہے، اس کے مقدر میں ہی اولاد نہیں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی، میں نے عرض کی کہ یہ اللہ کے نیک بندے اللہ کو راضی کرنا جانتے ہیں کہ اللہ کو کیسے راضی کیا جاتا ہے، اللہ سے کیسے لو لگائی جاتی ہے، اللہ کے حضور اپنی بات کو پیش کرنے کا سلیقہ، رنگ ڈھب اور طریقہ وہ کیا ہے۔ چنانچہ فوراً دوبارہ اپنے دست دعا کو بلند کیا اور کہا کہ باری تعالیٰ، تیری طرف سے مجھے جو پیغام ملا ہے میں نے سن لیا ہے، اور میں بھی اس بات کو قبول کر لیتا ہوں کہ یہ خاتون اس خانقاہ سے نکل کر کے باہر جائے اور باہر جا کر کے دنیا میں یہ شہرہ کر دے کہ وہ میں عبد القادر کی خانقاہ اور زاویہ پر گئی تھی، ان سے میں نے دعا بھی کروا دی، لوگ کہتے ہیں وہ اللہ کا کوئی بندہ بھی ہے، اللہ سے محبت کرنے والا ہے، لیکن ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں، اس کی دعائیں بھی بے اثر ہیں۔ یہ بات کرنے کی دیر تھی، رب تعالیٰ کی بارگاہ سے دوبارہ دل پر القاء ہوا کہ اے عبد القادر، اب یہ بتا کہ اس کو ایک بچہ عطا کرنا ہے یا زیادہ؟ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، باری تعالیٰ آئی تو ایک بچے کے لیے تھی، لیکن اب میری التجا یہ ہے کہ اس کو کم از کم 7 اولادیں عطا ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کی اس دعا کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمایا، اور اس خاتون کو اللہ تعالیٰ نے 7 اولادیں عطا فرمائی۔ ہم آج خانقاہ کی بات سنتے ہیں، اللہ کے کسی ولی کی بات سنتے ہیں، کسی بزرگ کی بات سنتے ہیں، تو ہمارے ہاں ایک یارڈ سٹک ہے، اور وہ کیا ہے کہ ریشنیلٹی کی، تعقل کی۔ کسی خانقاہ پہ چلے جائیں، کسی مزار پہ چلے جائیں، وہاں ہونے والے چند غلط کام جو وہاں پر بیٹھے ہوئے سجادہ نشین یا کسی شیخ کی اجازت کے بغیر، ان کے علم میں لائے بغیر تک وہ کیے جا رہے ہوں، ہم ساری خیر کی باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ساری نیکی کے کام کو ہوتا ہوا دیکھنے کے باوجود اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور آ کر کے واپس وہاں کی صرف برائیاں، مذمتیں وہ لے کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ دلوں کے اندر طلب حق نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کہیں سے کسی چیز کو پانے والی بات ہی نہیں ہے۔ حضور خواجہ خواجگاہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں اللہ کے کسی نیک بندے کی بارگاہ میں جاتا ہوں تو اپنا کاسہ دل، یہ دل کا برتن، اس کو یوں الٹا کر کے نہیں جاتا، اس کو یوں کر کے لے کر کے جاتا ہوں، اور جب میں اس کو یوں لے کر کے جاتا ہوں اور اس بزرگ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہوں، تو جب واپس لوٹ کر کے آتا ہوں تو اللہ کا فضل ہے کہ وہاں سے کچھ نہ کچھ مجھے مل جاتا ہے اور لے کر کے آتا ہوں۔ اس لیے جب اللہ کے کسی نیک بندے کی بارگاہ میں جائیں تو اپنا کوئی پیمانہ نہ بنایا کریں۔ حضور غوث الاعظم جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں وقت کا بادشاہ، عباسی بادشاہ وہ آنے لگا۔ بادشاہوں کو اس بات کا تنتنا ہوتا ہے، زوم ہوتا ہے کہ انہیں کسی بات کی کیا حاجت ہو سکتی ہے۔ دل میں سوچ کر کے کہنے لگا، اپنے آپ سے، اپنے نفس سے بات کرتے ہوئے حضور غوث الاعظم جیلانی کی بارگاہ میں چلا آ رہا ہے، کہنے لگا میں حضرت کی بارگاہ میں تو جا رہا ہوں، لیکن اگر حضرت کی بارگاہ سے بغیر طلب کیے ہوئے مجھے، کیونکہ موسم نہیں تھا، تو کہا کہ اگر 2 تازہ سیب وہ عطا ہو جائیں تو میں سمجھوں گا کہ اللہ کا کوئی ولی ہے۔ چنانچہ یہ سوچتا ہوا آیا حضور غوث الاعظم جیلانی علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں، جیسے ہی آ کر کے بیٹھا، حضور غوث الاعظم جیلانی علیہ الرحمہ نے ہاتھ یوں کیا، 2 پھل آپ کی خدمت میں اللہ کی بارگاہ سے پیش ہوئے، آپ نے بڑھا دیے اور بادشاہ سے کہا کہ اے وقت کے بادشاہ،
اللہ کے کسی ولی کی ولایت کو ناپنے کا پیمانہ اور آلہ 2 سیب نہیں ہوا کرتے. یہ 2 سیب اس ولی کی ولایت میں جائیں تو یہ کہیں کہ جو میں چاہ رہا ہوں ایسا ہو جائے. چنانچہ جب یہ سیب بادشاہ کو دیے تو بادشاہ نے دونوں سیب دیکھے، سامنے حضور غوث پاک کے سامنے رکھے ہوئے ہیں. آپ نے ایک سیب اٹھایا، اس کے ساتھ چھری لی اور رکھ کر کے پیش کر کے بادشاہ سے کہا اس کو کاٹ کر کے کھا لیجئے، تناول فرمائیے. بادشاہ نے سیب کو کاٹا، اس کی ایک کاش کاٹی اور جیسے ہی زبان پہ رکھ کر کے اس کو چبایا تو وہ کڑوی تھی کاش، سیب کڑوا تھا. چنانچہ آپ نے اس کو دیکھ کر کے کہا ہاں لگتا ہے کہ تمہارا سیب کڑوا ہوگا. تو کہا کہ جی حضور سیب کڑوا ہے. آپ نے چھری لی اور اس سیب سے جو آپ کے سامنے پڑا ہوا تھا آپ نے ایک کاش کو، ایک ٹکڑے کو کاٹا اور کاٹ کر کے بادشاہ سے کہا کہ اس کو تناول فرمائیے. جب اس نے کھایا تو کہا کہ حضور یہ تو میٹھا ہے، یہ میٹھا ہے. آپ نے فرمایا دونوں سیب ساتھ آئے تھے، ایک جگہ سے اللہ نے عطا فرمائے تھے، دونوں سیب وہ میٹھے تھے، لیکن وقت کا بادشاہ جب ظالم ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے میٹھے ثمر کو کڑوا کر دیا کرتا ہے. اس لیے بادشاہوں کی نیتوں پر مبنی ہے کہ ان کی نیت کیا ہے. اور جب یہ بات مکمل ہو گئی، بادشاہ نے بھی جانچ لیا کہ یہ کوئی چھوٹی موٹی شخصیت نہیں، تو اپنے ساتھ 2 اشرفیاں، سونے کی اشرفیاں اس زمانے میں ہوتی تھیں، وہ تھیلیاں حضور غوث پاک کی خدمت میں پیش فرمائیں. آپ نے منع فرما دیا. آپ نے کہا مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں ہے. بادشاہ نے اصرار کیا. آپ نے فرمایا جو لباس تم نے پہنا ہے اس سے مہنگا لباس اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے، جو کھانا تم کھاتے ہو اس سے بہتر کھانا میں کھاتا ہوں، اور جس جگہ تم رہتے بیٹھتے سوتے ہو اس سے زیادہ اچھی جگہ اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے. جو عزت آپ کی ہے اس سے ہزاروں اور کروڑوں گنا زیادہ عزت اللہ نے مجھے عطا کی ہے. مجھے تیرے ان 200 درہم کا کیا لینا دینا. اصرار کرتا رہا. حضور غوث الاعظم جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجبور ہو کر کے وہ 2 تھیلیاں تھام لی اور تھامنے کے بعد کہا کہ اے بادشاہ تو لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، ناجائز ٹیکس لگا کر کے ان سے تو رقم بٹورتا اور جمع کرتا ہے، اور اس میں سے لا کر کے اللہ کے اس فقیر کو تو نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہے. آپ نے اپنے ہاتھ کی قوت سے، حدیث میں آتا ہے جب بندہ نوافل پڑھتے پڑھتے اللہ کا قرب حاصل کر لے تو یہ بندے کے ہاتھ بندے کے نہیں اللہ کے بن جایا کرتے ہیں. یہ حدیث قدسی ہے. اس کی آنکھ اللہ کی نگاہ بن جایا کرتی ہے، اس کے قدم اللہ کے قدم بن جایا کرتے ہیں. آپ نے اپنے دست مبارک سے ان دونوں تھیلیوں کو پکڑا اور نچوڑنا شروع کیا. خون بہنا شروع ہوا. کہا یہ تیرے ظلم کا خون ہے اور تو یہ ظلم سے کمایا ہوا مال تو مجھے کھلانا چاہتا ہے. کہا کہ تیرے بنو عباس اور سادات ہونے کا پاس نہ ہوتا تو میں اس خون کو اتنا نچوڑتا کہ یہاں سے بہتا ہوا تیرے محل کے دروازے تک یہ خون چلا جاتا. یوں تھیلیاں پھینکی اور کہ بادشاہ اپنے ظلم سے اس کمائی ہوئی دولت کو واپس اپنے ساتھ لے جا. اللہ کے ولی کسی کی دولت کے محتاج نہیں ہوتے. حدیث میں آتا ہے اور اس حدیث کو تمام محدثین نے روایت کیا. اللہ کے سچے بندے وہ ہیں کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر یہ کسی بات پر اڑ جائیں، کسی بات پر رک جائیں اور اس بات پر قسم کھا لیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر کے رکھ دیتا ہے. اور قسم کیا ہے؟ کسی چیز پر ہاتھ لگا دے، کسی چیز کو ٹچ کر لے، جو ان کی چاہت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی چاہت کے موافق اس کی شکل اور حیت کو بدل دیتا ہے. یہ خلق خدا کے ساتھ شفیق ہوتے ہیں، مہربان ہوتے ہیں، اور اس لیے ان کو رب کی راہوں کی طرف دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں. یہ دنیا کے صرف پیسے کمانے کی جہاں تک بات ہے، دنیا ان کی لونڈی بن کر کے ان کے در پر حاضر ہوتی ہے. بغداد میں ایک گویہ رہتا تھا. حضور غوث الاعظم جیلانی ہر وقت اس ٹو میں رہتے تھے کہ یہ کسی طریقے سے اپنے اس عمل کو چھوڑ کر کے راہ راست پر آ جائے. لیکن اس گویے کو یہ ذوق تھا کہ اس کی آواز بڑی خوبصورت ہے، بہت اچھا گانا گاتا ہے، اور جب اس طرح کی کسی فیگر
کا عروج کا دور ہوتا ہے تو لوگ اس کے پیچھے پیچھے ہزاروں کی تعداد میں چل رہے ہوتے ہیں. آپ نے اسے کئی بار نصیحت فرمائی. اس کے دل میں شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا کہ نعوذ باللہ شاید حضور غوث اعظم جیلانی علیہ الرحمہ تمہاری آواز سے اور تمہاری شہرت اور عزت سے حسد رکھتے ہیں. چنانچہ لوگوں سے کہنے لگا پتہ نہیں ان کا ذریعہ آمدن کیا ہے, پتہ نہیں ان کے پاس یہ دولت کہاں سے آتی ہے جو یہ لوٹاتے ہیں, ان کا لنگر چلتا ہے. طرح طرح کی باتیں کرنے لگا. آپ کو پتہ چلا آپ مسکرا دیتے اور آپ فرماتے ہیں کہ مقصد ہمارا یہ ہے کہ یہ اللہ کا بندہ راہ راست پر آ جائے. وقت گزرتا رہا, یہ شخص بوڑھا ہو گیا, اس کی آواز بھی بوڑھی ہو گئی, اس کا گلا بھی بوڑھا ہو گیا. اور مادی دنیا کا اصول ہے کہ ہر وہ چیز جو پرانی ہو جایا کرتی ہے وہ صفحہ ہستی سے اس کو مٹا دیا جاتا ہے, اسے بلا دیا جاتا ہے. حضور غوث اعظم جیلانی علیہ الرحمہ نے اس کی شہرت اور اس کے عروج کا دور دیکھا تھا. آپ اس کے پیچھے پیچھے رہا کرتے تھے. چنانچہ ایک دن بغداد کے قبرستان سے گزرے تو دیکھا کہ یہی گویا قبروں کے بیچوں بیچ بیٹھا ہوا ہے. میلے کچیلے کپڑے ہیں اور جسم سے بدبو کے بھبوکے آ رہے ہیں, بھوک سے اس کی حالت غیر ہے. آپ کو بڑا ترس آیا اور پوچھا کہ بھئی اللہ کے بندے خیریت تو ہے؟ کہا کہ حضور جب تک کماتا تھا اور جب تک لا لا کر کے گھر والوں کو کھلاتا تھا, گھر والے بھی خیال رکھتے تھے, عزت کیا کرتے تھے, لیکن جب سے گلا بیٹھ گیا ہے, خراب ہو گیا ہے, کمانے کا ذریعہ اور وسیلہ چھٹ گیا ہے, اب گھر والے بھی عزت نہیں کرتے, اولاد نے بھی مجھے چھوڑ دیا بلکہ گھر سے نکال دیا ہے. آپ کے دل پہ بہت بھاری گزرا. خانقاہ میں تشریف لائے, خادم خاص کو بلایا اور جو دراہم آپ کے پاس موجود تھے ایک تھیلی میں ڈالا, اپنے لباس کو نکال کر کے اور کہا کہ لے جا کر کے اسے دے دو, لیکن یہ نہیں بتانا کہ کس نے دیے ہیں. یہ خادم جب خدمت میں حاضر ہوا, اس کی اس حالت کو دیکھ کر کے اسے بھی رونا آ گیا. پیش کیا. اس گویے نے پوچھا کہ اللہ کے بندے یہ اتنی دولت, اتنا یہ لباس, یہ کس نے مجھے بھجوایا ہے؟ انہوں نے کہا دینے والے نے کہا تھا کہ دے دینا, بتانا نہیں, میں بتا نہیں سکتا. چنانچہ فوراً کہنے لگا کہ مجھے پتا ہے بغداد کے لوگوں کا, بغداد کے لوگوں کی حالت اور مال سے محبت کو میں خوب جانتا ہوں. یہ کام سوائے شیخ عبد القادر جیلانی کے کوئی اور نہیں کر سکتا. چنانچہ اٹھا اور آپ کے اس خادم کے پیچھے پیچھے آپ کی خانقاہ میں آ گیا. آپ اس وقت تشریف فرما تھے, قرآن پاک کا درس دے رہے تھے. آپ کی نگاہ پڑی, وہ سامنے کھڑا تھا اور اس کی حالت عجیب و غریب تھی. آپ اس کے اعزاز اور اکرام کے لیے کھڑے ہو گئے. اس شخص نے دیکھا تو کہا آپ اللہ کے رسول کے سچے وارث ہیں, کیونکہ اس وقت جب مجھے دنیا منہ نہیں لگاتی, دنیا عزت نہیں دیتی, آپ نے مجھے اتنے بڑے مجمع میں عزت عطا کی. اللہ کے رسول کے سچے وارث کے سوا یہ کام کوئی نہیں کر سکتا. فرمایا کہ حضور میں آپ کے حضور یہ ہاتھ جوڑ کر کے اپنے گناہوں کی معافی بھی چاہتا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ میں نے پوری زندگی گانے گا گا کر کے خلق خدا کو خوش اور خدا کو ناراض کیا ہے, کیا آج بھی اس بات کا امکان ہے کہ میں اللہ کے حضور سچی توبہ کر لوں اور وہ توبہ مقبول ہو جائے؟ آپ نے فرمایا کہ اے خدا کے بندے, اللہ تو ہر وقت اپنے بندوں سے یہی چاہتا ہے کہ تم زندگی کے آخری موڑ پر ہی صحیح, لیکن واپس پلٹ کر کے اس کے سایہ رحمت میں آ جاؤ, تم آج بھی توبہ کر لو تو اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں اپنے دامن رحمت میں اور سایہ عاطفت میں جگہ عطا فرما دے گا. یہ آپ کا مرید بھی ہو گیا اور آپ نے اس کو مقامات ولایت و روحانیت عطا فرما کر کے آپ نے اس کو ایک عظیم الشان اور نہ بلانے والی ہستی بھی بنا دیا. حضور غوث الاعظم جیلانی محبوب سبحانی کا یہ مبارک مہینہ ہے. ہم دنیا بھر کے آئیڈیلز, کیریکٹرز, شخصیات خود بھی ان کا مطالعہ کرتے ہیں, ہمارے گھروں میں بھی ان کے بارے میں کتابیں موجود ہوتی ہیں. حضور غوث الاعظم جیلانی علیہ الرحمہ یہ دین کے سچے خادم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اور علم روحانیت اور باطن کے وارث, اور آپ کے اخلاق اور اسوہ اس کا ایک عملی نمونہ مثالی شکل و صورت تھے. یہ
حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کروسیڈ وارز، کروسیڈز کے کانٹیکس میں آپ نے سنا ہوگا کہ جو لڑائیاں لڑی گئیں، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے فیض یافتگان میں سے تھے، اور آپ کے خود کے قائم کردہ اس وقت کی یونیورسٹی کے فارغ التحصیل تھے، بلکہ وہ فوج جس نے جا کر کے فلسطین پہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کی زیر قیادت حملہ بھی کیا اور اس پر قبضہ بھی کیا، اس فوج کی 60% سے زیادہ میجورٹی ان مقدس شخصیات اور نفوس پر مشتمل تھی جنہوں نے براہ راست حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فیض پایا تھا۔ تو فتح بیت المقدس یہ بھی آپ کا صدقہ تھا، یہ بھی آپ کی کرامت تھی۔ اس امت کا احیاء اور اس امت کا اسپریچول ریوائول آج بھی اس صورت میں ممکن ہے کہ ہمارا تعلق اللہ کے نیک بندوں سے، ان کی خانقاہوں سے، ان کے زاویوں سے اور ان کے ادب اور احترام کے تعلق سے ہو۔ جہاں جہاں اللہ کے یہ نیک بندے بیٹھتے ہیں وہاں خود بھی اپنے بچوں کو بھی لے جا کر کے باطنی صفائی اور اپنی شخصیت کی تعمیر کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ آج پاکستان میں، بر صغیر پاک و ہند میں، پوری دنیا کے اندر جتنی ہی خانقاہیں ہیں، یہ حضور غوث العظم جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بغداد کی خانقاہ کا فیض اور صدقہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو آپ کے باطنی فیوزات اور انوارات سے ہم سبوں کے دلوں کو اور ارواح کو منور و روشن فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔